اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنا سبق سورہ بقرہ کا قرآن پاک کے لیسن میں ہم آگے چلتے ہیں، اور ہم پڑھ چکے تھے الحمدللہ آپ سورہ بقرہ کی 163 آیت تک 163 تک پڑھ چکے تھے، اور آج ہم 164 نمبر آیت پڑھیں گے، اور بڑی ہی شاندار بڑی ہی جاندار آیت ہے۔ بلکہ یہ آیت ہے کہ یہ آبجیکٹیو بیان کر رہی ہے کہ قرآن کے نزول کا بیسک آبجیکٹیو کیا ہے۔ قرآن پاک مینول آف دا یونیورس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کریں اور اللہ کی دی ہوئی آیات پر کام کرتے ہوئے یہاں سے نت نئی چیزیں کھولیں۔ یہ سارا کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ انسان کو پرائم بنایا اس پلینٹ کے اوپر۔ جو ارض ہے، ارض جہاں کہیں بھی ہے، جب اس کی خلافت اس کو دی تو اس کا مطلب تھا کہ یہ سارا کچھ انسان کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس سارے کچھ کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کے لیے اللہ وقتاً فوقتاً اپنی رہنمائی بھیجتا رہا، اور آخر میں اس نے اپنے سب سے آخری رسول کو رحمت للعالمین بنا کر جب اس دنیا میں سرفراز کیا تو اور پھر ان کو ایک ایسی کتاب عطا کی جس نے قیامت تک کے لیے انسانیت کی رہنمائی کرنی تھی اور اس دنیا کے چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھانا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ ایک کبھی آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کیجئے گا، میں نے کی ہوئی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے سائنس کے کیا نظریات تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد سائنس کے کیا نظریات ہوئے۔ تو آپ کو ایک حیران کن فیکٹ سے پالا پڑے گا کہ سائنس جو ہے، جو جب رسول اللہ تشریف لائے اس وقت تک کی جتنی انسانی ڈیولپمنٹ ہے وہ ساری کی ساری سمجھنے کے غلط ہو چکی ہے، ثابت زیرو ہو چکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد انسانیت پر نت نئی جہتیں کھلیں، سائنٹیفک فیکٹس کی، فزیکل علوم کی، اور یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے آیت پڑھائی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب پڑھاتے ہوئے کہ یہ میرا رسول تمہیں وہ علم عطا کرتا ہے جس سے تم بہرہ مند بھی نہیں تھے۔ یہ جتنی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے وہ صرف اس وجہ سے انسانیت پر کھلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا علم، ایک قرآن، ایک ایسی کتاب لے کے آئے تھے جو کہ انسانیت کو، سائنس کو ڈیولپ کرنے کی دعوت دے رہی تھی۔ اس آیت کو دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے بار بار آنے میں، ایک دوسرے سے پیچھے آنے میں، والفلک اللاتی تجری فی البحر، اور اس کشتی میں جو تیرتی ہے سمندر کے اوپر، بما ینفع الناس، لوگوں کے منافع کے ساتھ، وما انزل اللہ من السماء، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان کی طرف سے نازل کیا گیا، من ماء، پانی، فاحیاء بالمرض بہ الارض، جس سے اس نے زمین کو حیات بخشی، بعد موتہا، جبکہ وہ مردہ ہو چکی تھی، وبثا، اور اس میں سکیٹرڈ کر کے آباد کیے، ایک جگہ پہ مرکوز کر کے آباد نہیں کیے، وبثا فیہا، اور اس میں سکیٹرڈ کر کے آباد کیے، پھیلا دیے آبادی میں، من کل دابت، تمام قسم کے لیونگ آرگن، جانور، لیونگ اینیملز، اس میں انسان بھی شامل ہے، اس میں تمام دابہ کہتے ہیں، جو بھی چیز زمین پر حرکت کرتی ہے اس کو دابہ کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی سائنٹیفکلی آپ بولیں گے
تو اینیمل کنگڈم کو سائنس نے چونکہ دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا، پلانٹ کنگڈم اینڈ اینیمل کنگڈم، تو اینیمل کنگڈم کو دابا کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةٍ، اور اس پہ سکیٹرڈ کر کے ہم نے آباد کر دیے تمام کے تمام لیونگ آرگنیزمز، لیونگ اینیملز، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے آنے اور جانے میں۔ تصریف کا لفظ خوبصورت لفظ اللہ کریم نے استعمال کیا۔ تصریف کا مطلب ہوتا ہے آ کر چلے جانا، آ کر چلے جانا، ٹرن اوے۔ تو ہوا جو ہے وہ کبھی نہیں ٹھہرتی، وہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ ہمارے استاد یونیورسٹی میں ہمیں جب پڑھا رہے تھے ایگرانومی سبجیکٹ میں ونڈز، تو وہ بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہوتے تھے ہوائیں آتی ہیں، ہوائیں جاتی ہیں۔ تو یہ تصریف یہی ہے کہ ہوائیں آتی ہے ہوا، پھر چلی جاتی ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے آنے جانے میں۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ، اور بادل جن کو کہ کنٹرول کیا گیا ہے بِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے درمیان میں۔ لا آیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ عقل والوں سے خطاب ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ یہ آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات دن کے آنے جانے میں، اور سمندر کے اوپر کشتی کے چلنے میں جو کہ لوگوں کو نفع دیتی ہے، اور زمین آسمان سے پانی کے نازل ہونے میں، اور اس پانی کے ساتھ زمین کو حیات ملنے میں، اس کے بعد کہ جب کہ وہ مردہ ہو چکی تھی، اور جو کچھ میں نے زمین کے اوپر بسایا ہے لیونگ تھنگز کا، کل دابتن، تمام لیونگ اینیملز جو ہیں، اینیمل کنگڈم جتنی میں نے زمین پہ ان کو سکیٹرڈ کرنے میں، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے آنے جانے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور بادلوں کے جو کہ ہم نے ٹھہرا دیے ہیں، مسخر کر دیے ہیں، قابو کر لی ہیں زمین و آسمان کے درمیان میں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کہ عقل رکھتے ہیں۔ اب یہ اٹ از اے بگ انویٹیشن اینڈ ٹیمپٹیشن ٹوورڈز دی سائنس۔ یہ آیت، لمبی آیت جو ہے، یہ انسان کی توجہ مبذول کرا رہی ہے۔ اللہ کی کتاب میں اللہ انسان کی توجہ مبذول کرا رہا ہے کہ ان چیزوں کے غور کرو اور سائنٹیفک علوم حاصل کرو، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کرو۔ کیسے؟ دیکھیں، ان فی خلق السماوات والارض، جب آپ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کریں گے، اللہ کی نشانیاں ڈھونڈیں گے، تو کاسمالوجی کا علم بنے گا۔ جب آپ آسمان کی تخلیق پہ غور کریں گے تو ایسٹرونومی کا علم بنے گا۔ جب آپ زمین کی تخلیق اور اس کی پیدائش کے اوپر غور کریں گے تو وہ جیالوجی کا علم بنے گا۔ یہ مثلا آپ غور کرتے جائیں گے، ایک علم بنتا جائے گا، آپ کے مشاہدات میں چیزیں آتی جائیں گی، آپ نے اس کا کوئی نہ کوئی نام تو رکھنا ہے۔ تو جو بھی نام آپ رکھیں، اردو میں، انگلش میں جو انگلش میں بول رہا ہوں، انگلش میں پڑھی ہوئی ہے سائنس، انگلش میں بول رہا ہوں، ورنہ میں فلکیات بھی کہہ سکتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب جیالوجی کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اللہ عالم۔ ارضیات مثلا مشکل ورڈ ہے ہمارے لیے کیونکہ ہم نے پڑھے، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تب تم اس پہ غور کرو گے، اللہ کی آیات کو ڈھونڈو گے، کیونکہ لی قومن یعقلون، اس کے لیے جس کو عقل ہے، جو شعور رکھتا ہے، جس کو اللہ نے ہائی انٹیلیجنٹ کوشن سے نوازا ہے، جس کا آئی کیو لیول ہائی ہے، وہ اللہ ان کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اس پہ غور کرو، تمہیں میری آیات، میری نشانیاں قدم قدم پر ملیں گی۔ جب تم ان نشانیوں، ان آیات کو پین ڈاؤن کرو گے، قلم کی زد میں لے کے آؤ گے، تو وہ پھر ایک کتاب بنے گی، اس کتاب کا ایک نام ہوگا اور اس سے سائنس بن جائے گی۔ اسی طرح واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اب جب آپ اس پہ غور کریں گے تو یہ جیوگرافی کا علم بن جائے گا۔
اس سے جب آپ اس پہ غور کریں گے آپ کو ارتھ روٹیشن ملے گی. آپ جب اس پہ غور کریں گے آپ ڈیفرنٹ ٹائم زونز بنائیں گے. آج ہم کیا جی ایم ٹی کرتے ہیں کہ جی ایم ٹی ہے کیا؟ گرین وچ مین ٹائم ہے. یہ گرین وچ میں بیٹھ کے انگلینڈ کا ایک شہر ہے، گرین وچ میں بیٹھ کے انہوں نے بنایا اس وقت کا اس کو انہوں نے جو وہاں سے ٹائم زون تھا اس کو انہوں نے اسٹینڈرڈ کر کے جی ایم ٹی بنا لیا. اگر یہی کام مسلمانوں نے کیا ہوتا تو آج مدینہ مین ٹائم ہوتا، مکہ مین ٹائم ہوتا، اسلام آباد مین ٹائم ہوتا، کراچی مین ٹائم ہوتا، اینڈ لائک وائز جکارتا مین ٹائم ہوتا لائک وائز. تو یہ اللہ نے کہا کہ رات اور دن کے آنے میں اس کا مطلب ہے کہ اس پہ تم غور کرو گے. جب تم غور کرو گے تو جغرافی کا علم بنے گا، جغرافی کے ساتھ ساتھ ٹائم زونز تم بنا پاؤ گے اور تم بہتر مینجمنٹ کر پاؤ گے. آگے چلے جی. اچھا، والفلک اللاتی تجری فی البحر، اور کشتی کے سمندر پر چلنے میں، بما ینفع الناس، یہ میری ٹائم سٹڈیز ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بالکل کیٹاگوریکل انوائٹ کر رہے ہیں یہ بتا کے بما ینفع الناس کہ اس میں انسانوں کا فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے بھائی؟ میری ٹائم ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے. کشتیاں چلتی ہیں انسانوں کے فائدے کے ساتھ، یعنی تجارتی سامان لے کے آتی ہیں، لے کے جاتی ہیں. اس کے لیے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں اس کو اللہ نے کہا کہ اس میں نشانی ہے. یہ میری ٹائم ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے، میری ٹائم سائنسز کی بات ہو رہی ہے. اور جس دنیا میں جس کسی نے بھی جدید دور میں حکومت کی ہے، جو حکومت کر رہا ہے اور آئندہ بھی جو حکومت کریں گے، صرف وہ لوگ حکومت کر پائیں گے دنیا کے اوپر جن کے پاس میری ٹائم ٹریڈ کے اوپر جن کا قبضہ ہوگا. یعنی سمندری تجارتی راستوں کے اوپر جن کا قبضہ ہوگا، صرف وہی لوگ دنیا پہ حکمرانی کر سکیں گے. ایک وقت ایک زمانہ تھا ترکوں کا میری ٹائم ٹریڈ کے اوپر بالکل قبضہ تھا، اور امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ ترکی کو ٹیکس دے کے گزرتا تھا. آج ہم وہ سارا کچھ لوز کر چکے کیونکہ ہم نے یہ کتاب جو ہمیں میری ٹائم ٹریڈ کی دعوت دے رہی تھی، یہ کتاب جو ہمیں میری ٹائم ٹریڈ کے میں سرٹیفائی کر رہی تھی کہ اس میں منافع ہے لوگوں کے لیے، اس کتاب کو ہم نے دم اور درود اور ثواب دورین کی کتاب بنایا اور بغیر سمجھے پڑھنے کی ایک عجیب و غریب قسم کی رسم ڈالی جو کہ برے صغیر پاک و ہند میں رائج ہے. اس کے علاوہ انسانی تہذیب میں کبھی یہ فیشن نہیں آیا کہ آپ ایک تحریر پڑھیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ پڑھا کیا لکھا ہوا ہے. یہ عجیب و غریب سی چیز ہمیں اس برے صغیر پاک و ہند میں نصیب ہوئی، اور ہم نے پوری کی پوری اپنی پتہ نہیں کتنی نسلیں جو ہیں جو اس کے اوپر لگا دی. اب بعض لوگ مجھے یہ کویشچن بھیجتے ہیں کہ جناب یہ جو بات آپ کرتے ہیں 1400 سال پہلے کسی کو خیال کیوں نہیں آیا؟ میرے بھائی، ہم جس خطے کے رہنے والے ہیں ذرا تصور کرو، تھوڑا سا سوچو، آپ سوچ لیا کرو کہ سب سے پہلے جو ٹرانسلیشن اس برے صغیر پر عربی سے فارسی میں کی گئی قرآن پاک کی، وہ شاہ ولی اللہ نے کی. شاہ ولی اللہ 1703 میں پیدا ہوئے ہیں. اگر شاہ ولی اللہ 1703 میں پیدا ہوئے ہیں تو بہت جلدی بھی انہوں نے کام کیا ہو، 25 سال کی عمر میں بھی ٹرانسلیشن کر لی ہو، تو 1728-30 کے لگ بھگ انہوں نے ٹرانسلیشن کی عربی سے فارسی کی. پھر اس کے 50 سال کے بعد ان کے بیٹے نے فارسی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. اب 1703 یا 1725 سے پہلے تک تو قرآن لوکل زبان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا اس برے صغیر پاک و ہند میں. اور آپ اپنے سٹریٹاز میں دیکھ لیں، اپنے آباء و اجداد کو پوچھ لیجئے گا، آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے آپ کے خاندانوں میں جو یہاں کے لوکل رہنے والے ہیں، چاہے وہ انڈیا سے مائیگریٹ ہو کے آئے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہی پہلے بس رہے تھے. کبھی اپنے بزرگوں سے بات چیت کر لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 دیہاتوں میں ایک آدھ بندہ ہوتا تھا جس کو عربی آتی ہوتی تھی. باقی سارا دین ٹلے کے اوپر چل رہا تھا، اور یہ خانقاہیں بنا لیں، پیری فقیری آ گئی، ہندوانہ رسمیں آ گئیں، اور نماز روزہ کو صرف کلو اسلام سمجھ لیا گیا، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے. اس سے بھی نچلے درجے پہ میں نے اپنے آباء و اجداد، میں جو کہ دیہات کا رہنے والا ہوں اور
میرا اگرچہ ہم شہر میں رہتے تھے، بلکہ میرے والد تو فارن میں رہتے تھے، تو ہم اس کے باوجود مجھے اپنے دادا سے بڑا پیار تھا، تو میں ان کے پاس دیہات میں بڑا جا کے رہتا ہوا تھا. عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہوتی تھیں. ایک کچی روٹی کی ایک کتاب ہوتی تھی، ایک پکی روٹی کتاب ہوتی تھی. وہ جو وہ پڑھ لیتا تھا اس کو بڑا پڑھا لکھا تصور کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر ناظرہ قرآن پاک پڑھ لینے والے کو پتہ نہیں کتنا بڑا چیمپئن تصور کیا جاتا تھا. ترجمے کی بات، سمجھنے کی بات تو صدیوں سے اس سرزمین پر ہوئی نہیں، کسی نے کرنے ہی نہیں دی. انہوں نے ایسا آ کے یہاں پہ ماحول بنایا اور پھر اس ماحول کو تقویت دی، اور پھر یہ معاملہ جو ہے یہ اس پہ انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کا نیریٹو ڈیولپ کیا کہ قرآن کو خود پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ان لوگوں کو اللہ پوچھے گا انشاءاللہ جو یہ نیریٹو لے کر چلتے رہے ہیں اور آج بھی چل رہے ہیں. یعنی اس سرزمین پر تو سمجھنے والے بندے قرآن کو سمجھنے کی ابتدا ہی 1725 کے بعد ہوئی ہوگی میکسیمم اس سے، اور اسلام یہاں پہ آیا ہوا ہے 712 کا. اب 712 عربی جو آئے وہ مٹ گئے یا مکس ہو گئے یہاں پہ. 712 سے لے کر 1725 تک کا آپ نکالیں، 1000 سال کا سفر بنتا ہے. 1000 سال تک یہاں پر کوئی قرآن سمجھا ہی نہیں گیا. 10 دیہاتوں میں 2 5 6 دیہاتوں میں ایک آدھ بندہ ہوتا تھا. مساجد بنی ہوئی تھیں، ایک مولوی کو وہ ہائر کر لیتے تھے، اور جو چودھری ہوتا تھا اس کا وہ مولوی بن جاتا تھا جناب. کوئی بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوتا تھا وہ خانقاہ بنا لیتا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آج تک کبھی پڑھا ہے تاریخ میں کہ یہاں آپ شروع ہو جائیں شہاب الدین غوری یا قطب الدین ایبک سے، کسی حکمران نے اس ملک میں ایجوکیشن سسٹم بنایا ہو؟ مغلوں کی اتنی بڑی سیولائزیشن انہوں نے ڈیولپ کی، کوئی آپ کو سرکاری ایجوکیشن سسٹم ملتا ہے؟ کوئی آپ کو سرکاری محکمہ ہیلتھ کا سسٹم ملتا ہے؟ لوگ اپنے طور پہ آپ کچھ چند چیزیں رکھی ہوئی تھیں وہی پڑھ کے جو ہیں. آپ مجھے بتائیں نا، کوئی یونیورسٹی آپ کو ملتی ہے؟ کوئی یونیورسٹی انگریز کے دور سے پہلے اس ایریا میں جہاں ہم رہتے ہیں کوئی کالج آپ کو ملتا ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ جتنے بھی وہ کالج ہیں یہ مسلم اورینٹل کالج ہے؟ یہ تو، اور اس سے پہلے تو سرکار نے کبھی ایجوکیشن کی طرف توجہ ہی نہیں دی تھی. پرلے درجے کی ملوکیت تھی. اور یہ مولانا اسحاق صاحب کو اللہ رحم کرے، ان کے ساتھ ایک دفعہ بات انہوں نے کہا کہ یہ بالکل حرام ہے لوگوں کے علاقے فتح کرنا اگر تم نے اللہ کا نظام نافذ نہیں کرنا. اس کو خام میں تم جہاد کا نام دے دیتے ہو اگر تم نے اللہ کا نظام نافذ نہیں کرنا. تو کہاں سے بات آنی تھی، کہاں سے سمجھ آنی تھی؟ 1000 سال تک تو یہاں ترجمہ ہی نہیں ہوا، ٹرانسلیشن ہی نہیں کرنے دی گئی کسی کو. اچھا جی تو یہ اب وہ میری ٹائم ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے. میری ٹائم ٹریڈ روٹ کے اوپر ترکوں سے جب انہوں نے چھین لیے اور اس کے بعد سپر پاور وہ بن گئے ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ ہر میری ٹائم ٹریڈ روٹ کے اوپر امریکہ نے ایک اڈا بنایا ہوا ہے، اسرائیل نے ایک اڈا بنایا ہوا ہے، چائنا اب ان کو فالو کر رہا ہے، اڈے بنا رہا ہے. جہاں جہاں بے بنتی ہے، ٹھیک ہے جی، جہاں جہاں وہ سمجھ لیں کہ سمندر کے تجارتی رستہ تنگ ہوتا ہے، جب ڈر ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بند نہ کر دے، اس کو باب المندب کی بات کر لیں آپ، ادھر خلیج فارس میں آ جائیں، ادھر ملاقہ اسٹریٹ میں چلے جائیں، آپ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر انہوں نے بالکل پیرے بٹھائے ہوئے ہیں. کیوں کہ میری ٹائم ٹریڈ ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے. میری ٹائم ٹریڈ نکل گئی کیوں؟ قرآن اس میں بات یہ کر رہا ہے کہ بما ینفع الناس، کہ میری ٹائم ٹریڈ میں انسانوں کے لیے منافع ہے. تو یہ کسی مسلمان نے آج تک سوچا اس بات کو کہ قرآن مجھے یہ بات کہہ رہا ہے، ہمیں کہتے ہیں جی نہیں بات کرتے ہیں. کیوں نہیں اس بات پہ کام ہوا؟ آگے چلیے. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ. آپ لوگ آسمان سے جو پانی برستا ہے آپ اس پہ غور کریں گے تو واٹر سائیکل کی سائنس بن جائے گی. اب آپ بتائیں مجھے کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں پانی برساتا ہوں آسمان سے، تو آپ کو غور نہیں کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ یہ کیسے برستا ہے، کیوں برستا ہے؟ کتنی ٹائپ آپ سائنس نے آج گوروں نے دریافت کر لی ہوئی ہیں. دیر آر سو مینی ٹائپس آف رینز. بیسیکلی 3 ٹائپس ہیں اس کی. ایک کو کنویکشنل رین کہتے ہیں، ایک کو سائیکلونک رین کہتے ہیں، اور ایک کو اوریگرافک یا ریلیف رین کہتے ہیں. ان کی آگے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں رینز کی. یہ پوری کی پوری ایک سائنس ہے.
اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں آسمان سے پانی نازل کرتا ہوں، اور پھر یہ واٹر سائیکل ہے ایک، جتنا پانی جو ہے وہ ایویپوریٹ ہوتا ہے، پھر وہ برستا ہے، پھر وہ یہ ایک پورا سائیکل چلتا ہے، واٹر سائیکل. تو یہ ساری کی ساری سائنسز ڈیولپ ہو رہی ہیں. اللہ کہتا ہے کہ آپ ان کو تلاش کرو، میری یہ نشانی ہے اس میں، اور اگر تم عقل رکھتے ہو تو تم یہ سب کچھ کرو. اس کے بعد دیکھیں اللہ آگے کیا بات کر رہا ہے کہ میں جو پانی نازل کرتا ہوں من مائن فاحیائی، اس کے ساتھ پھر میں نے زندگی دی اس زمین کو زندگی دی بعد موتہا، جب کہ یہ مر چکی تھی. یعنی یہ اللہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اس ارتھ کی جب فارمیشن ہوئی، پتہ نہیں کتنے بڑے والکینک دھماکے یہاں پہ ہوئے، کتنے آتش فشاں پھٹے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا یہاں پہ، اور یہ بالکل اس قابل نہیں تھی. اللہ کی بارش کی وجہ سے اس میں فرٹیلٹی آئی، بارش کی وجہ سے جو ہے وہ دریا بنے، بارش کی وجہ سے سنو فالنگ سے ندیاں نالے بنے، پھر فلڈنگ ہوئی، پھر کلوویل سائل جو ہیں اس کا بچتا ہوئے پوری کی پوری چیز. یہی تو اللہ کی نشانیاں ہیں جن کو اللہ تلاش کرنے کی بات کر رہا ہے. اور تم اس کو دم درود کی چیز اور ثواب دورین، اور آج بھی کہی جاتی ہو کہ اپنی مرضی سے اس کو نہیں پڑھنا، خود نہیں پڑھنا، بہک جاؤ گے. یار اگر اللہ نے اس کتاب میں جس کی گارنٹی دی ہے، ہدن للناس کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہدن للمتقین کی بات کی ہے، ہدن للمومنین کی بات کی ہے، بشرا فی للمومنین کی بات کی ہے، اس کتاب میں گمراہی کیسے ہو سکتی ہے؟ کمال بات کرتے ہو یار. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کے ساتھ کوئی ڈاجنگ گیم کھیلنی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میرا راستہ بالکل صراط مستقیم ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ مبین کتاب ہے، عربی مبین، کھلی عربی میں نازل ہوئی ہے، اس کے معنی بالکل اوپن ہے. پھر اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، اس میں کوئی مبہم بات نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی الجھنے کی بات ہی نہیں ہے. تم نے لوگوں کو 1000 سال تک قرآن نہیں پڑھنے دیا، اب تم کہتے ہو کہ نئی بات کرتے ہو جب لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے. تو اب یہ ڈرامے نہیں چلنے والے، اللہ کے فضل سے نظام بدل چکا ہے. اب اللہ کے فضل سے جتنی نوجوان نسل الحمدللہ ہم لوگوں کے ساتھ جڑ رہی ہے، اور ہم مل کر جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ یہ کچھ سال گزر لینے دیں، انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل سے اس کا ایسا فروٹ آئے گا کہ دنیا دیکھے گی اس ثمر کو، اور یہ قرآن پاک کا ثمر ہوگا انشاءاللہ. اچھا، وہ زمین جو کہ مر چکی تھی، اب اس پہ غور کرتے، اگر تمہیں ساری والکینک ایکٹیویٹی کا پتہ چل جاتا، اتنی سی بات پہ غور کرتے، یار اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بعد موتہا، بعد زمین جو تھے وہ مردہ تھی، پھر میں نے اس کو زندہ کر دیا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. اب آپ اینیمل کنگڈم پہ غور کریں گے تو یہ زوالوجی کا علم بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اب من کل دابہ صرف بسا پہ ہی غور کر لیتے تو آپ کو کالونائزیشن کا پتہ چل جاتا کہ کیسے کہاں کہاں انسان بستے ہیں، کہاں کہاں چرندے پرندے درندے کس طرح ہیبیٹیٹس اپنی بناتے ہیں، کس طرح کالونیز میں رہتے ہیں، کس طرح ان کا جو فوڈ سائیکل ہے وہ کیسے چلتا ہے، اور ایکو سسٹم آف فوڈ چین کیا ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. آپ ان پہ غور کرتے تو یہ آج تم لیڈر ہوتے دنیا کے، دنیا تمہارے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی. مجھے تو 100% شک پڑتا ہے کہ ویسٹرن کے جو وہ تھے تھنک ٹینکرز، انہوں نے یہ سارا کچھ لیا ہی قرآن سے ہے، مانے یا نہ مانے، کیونکہ واضح ثبوت نظر آ رہے ہیں. اس سے اوپن کتاب اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ شروع کہاں سے ہوا ہے کہ زمین آسمان کی تخلیق پہ غور کرو. آسمانوں کی تخلیق پہ غور کیا کرو گے تو سائنس بن جائے گی. زمین کی تخلیق پہ جیولوجی جیوگرافی بن جائے گی. کشتی بنانے جو پانی پہ چلتی ہے اس پہ غور کرو گے تو میری ٹائم سائنسز بن جائیں گی. اور پھر پانی جو برستا ہے اس پہ غور کرو گے تو واٹر سائیکل بن جائے گا. پھر اس کے مزید اس پہ جو پانی برس کے آگے زمین پہ کرتا کیا ہے، کیسے مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، وہ سارا ایک فینامنا ہے سیپیج آف واٹر کا، پھر اس میں سائل کے بربرا ہونے کا، پھر واٹر ریٹینشن کا، روٹ زون تک واٹر کے رہنے کا، نیچے واٹر کیپلری ایکشن کے ذریعے واٹر کے نیچے جانے کا. یہ زمین کے زندہ ہونے کی پوری ایک سائنس ہے. تم میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نشانی ہے میری اور ان کے لیے جن کو عقل
میں نے دی ہوئی ہے. عقل والے سارے کے سارے ویسٹ کے پیچھے لگ گئے. کسی نے برنارڈ شاہ کو پڑھنا شروع کر دیا, کسی نے شیکسپیئر کو پڑھنا شروع کر دیا, کوئی ولیم ورڈزورتھ کے پیچھے چلا گیا, کوئی کارل مارکس کے پیچھے چلا گیا. سب کچھ پڑھا تم نے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پڑھا, اور تم اس کے اور پھر ان کی لائی ہوئی کتاب کے اوپر, ان کے اس کے پڑھنے کے اوپر تم پابندیاں لگاتے ہو. یار اللہ سے ڈرو. اچھا جی, اس کے بعد وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, زمین پر بسا دیا, وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ, اور ہواؤں کے آنے جانے میں. آپ کو پتہ انہوں نے ڈیفرنٹ, اللہ تعالیٰ نے یہ تصریف کا لفظ کیوں لگایا کہ دیکھیں ہوا کے بغیر کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے, لیکن تصریف لگایا کہ یہ سفر چلتا رہتا ہے. ایک ہوا آتی ہے, وہ جلی جاتی ہے, اس کی جگہ دوسری ہوا لے لیتی ہے. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے ہواؤں کا. کبھی ویسٹرلی ونڈز آ رہی ہیں, کبھی ایسٹرلی ونڈز آ رہی ہیں, کبھی پولر ونڈز آ رہی ہیں, کبھی مونسون کی ونڈز آ رہی ہیں. لائک وائز کبھی چینوک ونڈز آ رہی ہیں, کبھی لینڈ بریز چل رہی ہے, کبھی سی بریز چل رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کبھی ویلی بریز چل رہی ہے, کبھی ماؤنٹین بریز چل رہی ہے. یہ ڈیفرنٹ قسم کی ہوائیں ہیں جو اس دنیا میں اپنا ڈیفرنٹ افیکٹ رکھتی ہیں. مثلاً ویسٹرلی ونڈز آئیں گی, ان سے ایک موسم کا بدل جائے گا. پولر ونڈز آئیں گی, اس سے موسم بدل جائے گا. مونسونک ونڈز آئیں گی, اس سے بدل جائے گا. لینڈ بریز چلے گی, لینڈ بریز چلے گی تو سمندر سے کشتیاں آسانی سے لینڈ کی طرف آئیں گی. سی بریز چلے گی تو لینڈ سے کشتیاں آسانی سے سمندر کی طرف جائیں گی. There are so many discipline of sciences, اور اللہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اس میں میری نشانی ہے, تم ان کو ڈھونڈو. اور اگر تم عقل رکھتے ہو تو, اگر عقل نہیں رکھتے اس کی علاج بھی اللہ نے کیا ہوا ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا, وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ, اور ہم نے بادلوں کو بین السماء والارض, یہ کبھی نہیں ہوا کہ بادل جو ہے بے قابو ہو جائے. اللہ نے کہا میں نے اس کو مسخر کر کے رکھا ہوا ہے زمین و آسمان کے درمیان میں. آپ بادلوں کے بننے کا فنامنا دیکھ لیتے, آپ کو پتہ چل جاتا کہ زمین و آسمان کے درمیان میں بادل کیسے ٹھہرتا ہے. آسمان تو بہت اوپر ہوتا ہے جس کو ہم آسمان کہتے ہیں. آپ کبھی پلین پہ سفر کریں, تھوڑی سی 5 منٹ کی فلائٹ کے بعد پلین جو ہے وہ بادلوں سے اوپر نکل چلا جاتا ہے, اور آپ ونڈو سے دیکھیں تو نیچے آپ کو بادل نظر آ رہے ہوتے ہیں, آپ بادلوں سے اوپر چلے جاتے ہیں. پوری کی پوری سائنس ہے کلاؤڈز کی. ٹھیک ہے, پھر کلاؤڈ برسٹ, ٹائپ آف کلاؤڈز کتنے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ آف کلاؤڈز ہیں, ان کا ڈفرینٹ امپیکٹ ہے زمین کے اوپر, ان کے انسانوں کی زندگی کے اوپر, جانوروں کی زندگی کے اوپر. یہ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لی آیات لی قوم یعقلون, اور اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اب اللہ جو عقل نہیں رکھتے نا جی, جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے, ان کو اللہ بڑا ٹھیک ٹھاک طریقے سے ان کی کلاس لیتا ہے. اللہ نے ان کا ایک نام رکھا ہوا ہے, اور یہ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر ہے 22 جی. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. یہاں بھی دوابا کا لفظ استعمال ہوا. ان شر الدواب, لیونگ کنگڈم میں سب سے بدتر ہیں وہ لوگ, یا کہہ لیں کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں وہ لوگ. عند اللہ, اللہ کے نزدیک. میرے اپنا نہیں میں کہہ رہا, یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو بہرے گنگے بن کے لا یعقلون, عقل سے کام نہیں لیتے, عقل نہیں رکھتے. اللہ بہرا گنگا ان کو نہیں کہتا جن کا سماعت بند ہے اور جو بول نہیں سکتے. اللہ بہرا گنگا اس کو کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون, جو عقل سے کام نہیں لیتے, جو عقل نہیں رکھتے, جو ٹنیوں کی طرح بیٹھے رہتے ہیں, جو بس سنا آمین کر دیا, واہ واہ کر دی, سبحان اللہ کر دی, کوئی اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کیا. اللہ نے کہا یہ جانوروں سے بدتر ہے. جانوروں سے بھی, جانوروں میں دوابا کی جو کنگڈم ہے, اینیمل کنگڈم ہے, ان میں سب سے بدتر یہ لوگ ہیں. یہ کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہیں, یہ کاکروچوں سے بھی بدتر ہیں.
اگر تم اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے تو اگر تم اللہ کی نشانیوں پہ غور کرو تو سائنس خود بخود ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی، اور اگر تم اللہ کی نشانیوں پہ غور نہیں کرتے تو پھر تم انسانوں سے بدتر نہیں ہو، جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ اور اسی طرح ایک اور کیٹیگری کو اسی سورہ مبارک میں اللہ نے انہی الفاظ کے ساتھ جانوروں سے بدتر کہا ہے۔ یہ میرا خیال ہے، ہاں جی، یہ اسی سورہ انفال کی آیت نمبر ہے 55، بالکل ایگزیکٹ وہی الفاظ ہیں، ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں وہ لوگ، الذین کفروا، جو اس کا انکار کرتے ہیں، فہم لا یؤمنون، اور وہ کبھی ایمان لے کر نہیں آتے۔ ان دو کیٹیگریوں کو جو اللہ کا، اس دن میں نے آپ کو عرض کی تھی نا کہ میں ان کو انسان، جو اللہ کا انکاری ہو، میں ان کو انسان ہی نہیں سمجھتا، میں ان سے آرگومنٹ کیوں کروں؟ میرا اللہ کہتا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بدتر ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں وہ لوگ جو میرا انکار کرتے ہیں، فہم لا یؤمنون، اور یہ کبھی ایمان لے کے نہیں آتے۔ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آرگومنٹ کیا جائے۔ دو لوگوں کو اللہ جانوروں سے بدتر کہتا ہے، ایک یہ دہریے جو اللہ کی ذات، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اور ایک یہ قوم جو اندھے اور گنگوں کی طرح، طوطوں کی طرح قرآن پاک پڑھتی ہے اور عقل کو استعمال نہیں کرتی، اور آسمان و زمین پر پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتی، وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ یہ خطاب ہے ہر انسان کے لیے کہ اپنی عقل کے مطابق میری پھیلائی ہوئی کائنات پر غور کرو، اس میں میری نشانیاں ہیں۔ جب نشانیاں تمہیں ملیں گی تو تم خود بخود سائنسدان اور سائنس کو ڈیولپ کر لو گے۔ آگے پھر اسی مضامین کی کئی دفعہ آیات آئیں گی اور ان پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، لیکن آج الحمدللہ موسم بدل رہا ہے، اللہ کے فضل اور کرم سے ٹون بدل رہی ہے، میرے اللہ کی مہربانیوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، لوگ قرآن پاک کی طرف پلٹ رہے ہیں، ہمیں سبز کونپلیں پھوٹتی نظر آ رہی ہیں، اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ چند ہی سالوں کی بات ہے، انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی کتاب کے مدد کے ساتھ، اس کے دیے ہوئے علم کے ساتھ، انشاءاللہ چند سالوں میں ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ان پہ غور بھی کریں گے، سائنس میں لیڈ بھی کریں گے اس کتاب کی مدد سے، اور اللہ کا نظام اللہ کی درسی پر نافذ کرنے کے قابل بھی ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔